اس لیے فرمایا مالکی یوم الدین۔ ایک حدیث میں آیا اللہ پوری زمینیں ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، دوسری انگلی پہ آسمان، تیسری پہ سمندر، چوتھی پہ پہاڑ، ساری چیزوں کو کتنی طاقت ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن نے ذکر کیا ساری زمینیں اللہ کی ایک مٹھی ہے، مٹھی میں پکڑ لے گا یوں، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لے گا۔ پتہ نہیں وہ ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے، جس نے پورے آسمانوں کو لپیٹ لیا اور ایک مٹھی میں زمین کو پکڑ لیا، یا انگلی پہ زمین کو اٹھا لیا، آسمان کو اٹھا لیا، اور یہ کر کے اللہ کہیں گے این الجبارون و این المتکبرون، کہاں گئے وہ متکبر لوگ، کہاں ہیں وہ جبار لوگ، کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، انا ربکم الاعلی، میں ساری کائنات کا رب ہوں، انا ربکم الاعلی کے مدعی تھے، کہاں ہے وہ، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ یوں مٹھی میں لپیٹے ہوئے ہیں آسمان اور دوسری مٹھی میں پکڑی ہوئی ہیں زمینیں، کیسا منظر ہوگا جی۔ اور اللہ للکار رہے ہوں گے این الجبارون و این المتکبرون لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ لالا موسیٰ کے لوگوں، اللہ کے اس سوال کا صحیح اور حقیقی جواب یہ تھا مولا تیری، مولا تیری۔ لیکن قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ حقیقی جواب دینے کی بھی طاقت کسی میں نہیں ہوگی، نہ کوئی نبی بولے گا، نہ کوئی ولی بولے گا، نہ جبریل امین بولے گا، نہ اسرائیل بولے گا، نہ حاملین عرش ملائکہ بولیں گے، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اللہ للکار رہے ہیں لمن الملک اليوم۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود آواز لگائے گا للہ الواحد القہار۔ کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ اس دنیا میں اللہ نے مجھے زبان دی، اس کا مالک بنا دیا، چاہوں تو قرآن پڑھوں، چاہوں تو گانے گا لوں، کان دیے ان کا مجھے عارضی مالک بنا دیا، اختیار دے دیا، چاہوں تو میں قرآن سن لوں، چاہوں تو فوش کلام سن لوں، آنکھیں دی ان کا اختیار مجھے دے دیا، چاہوں تو اچھی چیز دیکھ لوں، چاہوں تو بری چیز دیکھ لوں، پاؤں دیے اختیار دے دیا، چاہوں تو چل کے مسجد میں آ جاؤں، چاہوں تو چل کے سینمے میں چلا جاؤں، ہاتھ دے دیے، چاہوں تو اس سے قرآن پکڑ لوں، چاہوں تو کسی کا پنجہ مروڑ دوں، کسی کی گردن مروڑ دوں، ظلم کروں ان ہاتھوں سے۔ اللہ نے آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں اس دنیا میں میری ملک میں دے دیے، میرے اختیار میں دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ ہوگا کہ یہ چیزیں بھی تیرے ملک میں کوئی نہیں ہوں گی، کوئی نہیں ہوگی۔ اس دن مالکی یوم الدین، اس دن سارا ملک اور ملک میرا ہوگا، تیری زبان بھی تیرے اختیار میں نہیں ہوگی، میں چاہوں گا تو بولے گا، میں نہیں چاہوں گا تو بولے گا بھی کوئی۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے آؤ بھائی اس کے دفتر، مثلیں لے کے آؤ، مثلیں آ گئیں، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں نے لکھا، ہو سکا فرشتے بھی تیرے ہی سن نا،
لکھتے رہے ہونے، لکھتے رہے ہوں گے، میں نے نہیں کیا۔ پھر اللہ اس کی زبان کو کہیں گے ہن تو نہیں بولنا، پھر اللہ اس کی ران کو بلوائیں گے، ران بولے گی جتنے گناہ ران نے کیے، پھر اس کے ہاتھ کو اللہ بلوائیں گے، ہاتھ بولیں گے جتنے گناہ ہاتھوں نے کیے، پھر اللہ اس کے کان کو بلوائیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، بتائیں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے تے تیرے نے، ہن بولو یہ تو تیرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن ملک اور ملک اور اختیار عارضی طور پہ بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اس وجہ سے کہا مالکی، پھر ایک دفعہ دوہرا لیجیے، اللہ کرے سمجھ آ جائے کیوں کہا جی قیامت کے دن کا مالک، کیوں کہا، خاص کیوں کیا قیامت کے دن کو؟ اس لیے کہ دنیا میں عارضی ملک چلتا رہتا ہے، قیامت کے دن عارضی ملک بھی، ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ بھی بیان کر دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں 3 لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بظاہر۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کا، ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مدینے میں ہولڈ تھا یہودیوں کا، اور مدینہ کے گرد و نواح میں چرچا تھا عیسائیوں کا۔ تو 13 سال تو ٹکر رہی مشرکین مکہ سے، یہ تھے جاہل، ان پڑھ، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، ان کو ہم کہتے ہیں لکیر دے فقیر، وجدنا علیہ آبانا، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میری نانی کیا کرتی تھی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، کوئی دلیل نہیں، کوئی کتاب نہیں، ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ہمارے باپ دادا غلط ہے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہودیوں میں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے گدی نشین، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے مدرسے، ان کا بڑا احترام لوگ کرتے تھے، ان کی عزتیں۔ ان کے ساتھ میرے نبی کو مقابلہ آ گیا مدینے میں، عیسائی اور یہودی۔ مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، مر کھپ گئے، سوا ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کوئی قیامت کے دن نہیں اٹھنا۔ تو مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ جہاں اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں وہاں قیامت کا اس بات بھی کرتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا زمین خشک ہو جاتی ہے، ہم اوپر سے بادلوں کو ہانک کے لاتے ہیں، پھر ہم بارش برسا دیا کرتے ہیں، اور زمین میں جو چھپے ہوئے دانے ہوتے ہیں ان کی کونپلیں بنا کے زمین سے باہر نکال دیا کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا جو رب اس دانے کی کونپل بنا کے باہر نکال دیتا ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ دلیلیں دی اللہ نے، انہیں سمجھایا کہ ہمارے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائی یہ دونوں قیامت کے قائل تھے، یہودی بھی کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، لیکن قیامت کے بارے میں انہوں نے اپنے عوام کے ذہن میں غلط خیالات ڈالے ہوئے تھے، غلط پٹیاں پڑھایا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی پٹی یہ تھی ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اساں جہنم وچ نہیں جانا، یہ ان کی پہلی پٹی تھی۔ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم نبی زادے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں،
ہمیں آگ نہیں چھو سکتی،